اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح لنا صدورنا للاسلام. اے اللہ ہمارے سینے ایمان کے ساتھ منور فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو تو ایمان کے لیے روشن کر دے اور ہمارے سینوں کو تو اسلام کے لیے کھول دے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، مضبوط وہ ہے جو اپنے آپ پر غصے کے وقت کنٹرول کرے. بہت دفعہ آپ نے یہ حدیث بھی سنی پڑھی ہوئی کہ جس کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کہ دوسروں کو پچھاڑ دے، یعنی کشتی میں ہرا دے، اس کو چت گرا دے، بلکہ وہ بہادر اور مضبوط ہے. شدید کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جو اپنے آپ پر غصے کے وقت کنٹرول کرے، یعنی شدت کے ساتھ کنٹرول کرے، وہی اصل میں شدید ہے، وہی مضبوط ہے، وہی بہادر ہے کہ وہ غصے میں بے قابو نہیں ہوتا. انشاءاللہ آگے بھی یہ غصے کے بارے میں ہی احادیث آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہاں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کر لیں گے. اگلی حدیث ہے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمی تو یہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمی گالم گلوچ کر رہے تھے. ایک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، یعنی غصے کے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور جسم کی رگیں جو ہوتی ہیں غصے سے وہ پھول جاتی ہیں، تن کے ٹینشن کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ اس کو کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. یعنی غصے کے یعنی اتنا شدید بھی غصہ ہے جس کی کیفیت یہاں پر ابھی بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ وہ الفاظ کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. اور الفاظ کیا ہیں کہ اگر یہ کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے لوگوں نے اس شخص سے کہا جس کو غصہ آیا ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر. یعنی اس کیفیت میں شیطان جو کہ تمہیں غصہ دلانے والا ہے اس سے کے وار سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کر. اب دیکھیے غصے کو رفع کرنے کے لیے سب سے بڑی تدبیر تو یہیں بتا دی گئی
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، اس کی حفاظت میں دے دیتے ہیں، تو پھر شیطان دور دور سے بھونک سکتا ہے۔ کوئی کتا بھونک رہا ہے، آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے گھر میں گھس کے دروازہ بند کر لیتے ہیں، تو کتا بھونکتا رہے بعد، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ تو اپنے گھر کی چھت کے نیچے آ گئے، اس لیے کتا آپ کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ احادیث کے ذریعے بھی بتائی گئی ہیں، اور تجربے نے بھی بتائی ہے کہ جب انسان کو غصہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اس غصے کی جو لہر ہے اس کے حوالے کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جائے اور غضبناک ہوتا چلا جائے، بلکہ اور بھی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ کہا کہ ٹھنڈا پانی پی لے۔ پانی پینے سے غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ غصہ آگ ہے، ابلیس آگ سے بنا ہوا ہے، وہ آگ ہی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ابھی تو غصے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی ایک آگ کا ہی انداز ہے، لیکن اصل آگ یعنی جہنم کی آگ کی طرف بھی لے جانے والا وہی ہے، اس لیے تو وہی چاہے گا کہ ابھی کسی بھی راستے سے جائے، یہ پہنچ جائے میرے ساتھ وہاں پہ۔ اسی لیے دیکھیے اکثر غصے میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، غصے میں قتل ہو جاتے ہیں، حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور بعد میں انسان پچھتاتا رہتا ہے کہ ہاں جی میں نے تو غصے کے حالت میں طلاق دی تھی۔ یہ طلاق محبت میں تو کوئی دیتا نہیں ہے، اور یہ غصے میں جو آ کے طلاق دی تو یہ وہ شیطان ہی کی اکساہٹ تھی، اور شیطان کا سب سے پسندیدہ کام وہ انسان کر گزرتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، کہ اس سے پورا گھرانہ برباد ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی تو ہوتے ہی ہیں، اصل برباد تو بچے ہوتے ہیں، نہ جو ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ غصہ ہو تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی چل رہا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ ہوتا کیا، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے غصے میں، بیٹھ جائے گا تھوڑا سا سکون حاصل ہو جائے گا، لیٹ جائے گا تو اور سکون حاصل ہو جائے گا، اور غصے کی کیفیت جو ہے وہ اس پہ تبدیلی آ جائے گی۔ یا پھر اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غصے میں ہے تو اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کوئی دوسرا کروا دے، اس کی توجہ دوسری طرف کروا دے، جیسا عموماً بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا، کہ بچہ کوئی ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، باز نہیں آ رہا، سن نہیں رہا، تو اس کے ایک دم سے کہتے وہ دیکھو چڑیا لے گئی، وہ چڑیا فلاں چیز لے گئی، اور بچہ ایک دم سے اوپر دیکھنے لگتا ہے، اور وہ رونا دھونا، وہ جو مسئلہ جو تھا جس کی وجہ سے وہ رو رہا تھا وہ بھول جاتا ہے، وہ غصہ اس کا رفع ہو جاتا ہے، اور وہ چڑیا کوئی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص غصے میں ہو اس کا دھیان کسی اور طرف مبذول کروا دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ دیکھو اوہو تم نے تو ابھی فلاں کام کرنا تھا، تم کیوں غصے میں آ گئے، وہ تو کام تمہارا رہ جائے گا، یا کسی اور طرف اس کو جو اس کے پسندیدہ کا کام ہے اس کی طرف اس کو متوجہ کر دیا جائے۔ یا جس طرح کہ عرب کنٹریز میں کیوں تو غصہ آتا ہے تو فوراً آ کے وہ کہتے ہیں کہ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے تو ان کے نام پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کہ ایک مسلمان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ٹھنڈ پڑتی ہے اور ان پر درود بھیجنے سے جو تسکین حاصل ہوتی ہے، فوراً ہی ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ تسکین حاصل ہو جاتی ہے اور غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہی غصہ آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، اگر اس وقت اللہ یاد آ جائے تو آ جانا چاہیے۔ ایک
جو مومن ہوتا ہے اس کو تو اللہ کبھی بھی نہیں بھولتا، اور ایسے غضب کی حالت میں اس کو فوراً سمجھ آ جاتی کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ ابھی ہمارا جو سورۃ حامیمہ سجدہ میں جو ہمارا سبق چل رہا ہے، اس میں بھی ہم دیکھیے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اگر تمہیں شیطان اکسائے تو اس کی اکساہٹ سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی پناہ لے لو۔ انشاءاللہ اگر آپ قرآن کلاس کے بھی ممبر ہیں تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنے پڑیں گے۔ تو یہ آپ کو بہت ساری چیزیں غصے کو دور کرنے کے لیے بتا دی گئی ہیں، ان سے ضرور مدد لی جانی چاہیے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غصے کو پی لیا باوجود یہ کہ وہ اس کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کہ غصہ کرنے کی وہ قوت رکھتا ہے، موقع بھی ہے، حالات بھی ہیں کہ غصہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس نے غصے کو پی لیا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کے سامنے بلائیں گے اور اسے فرمائیں گے کہ حور عین میں سے جس کو چاہے چن لے۔ سبحان اللہ! ابھی کب کی بات ہے؟ جنت میں، جنت کی جو حوریں ہیں ان کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ جس نے یعنی غصے کا موقع ہوتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تو اس کے لیے روز حشر اللہ تعالیٰ جن کو جنت کی حوریں ہم کہتے ہیں، حور عین کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب قرآن میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، حور تو کہتے ہیں بری چٹی خوبصورت چیز کو، عین جس کی یعنی ایسے بھی بڑی بڑی موٹی آنکھوں والی، ایک عورت کے بھی حسن کا یعنی جو علامت ہوتی ہے اس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، اور جنت کی جو حوریں ہیں ان کی بھی بڑی آنکھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو حوروں کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ جس کو تو چاہتا ہے اس کو تو چن لے۔ اب دیکھیے یہ تو بعض اوقات خواتین کو یہ آ جاتا ہے کہ مردوں کے لیے تو حوریں آ گئی، ہمارے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کا نام ہی عورت رکھا ہے، اور اس کو ستر والی مستور بنایا ہے۔ وہاں لفظ سنتے ہیں مستورات کے لیے، مستور کیا ہوتی ہے؟ عورت کے لیے کہا جاتا ہے لیڈیز۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے حجاب میں فزیکل بھی رکھا ہے اور ذہنی طور پر بھی، اس لیے جو عورتوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کھل کے نہیں بیان فرماتے، جیسے عورتیں خود اپنی باتیں کھل کر بیان کرنے سے حیا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ بہترین نعم البدل ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو نیکسٹ جو حدیث آ رہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی روایت کس نے کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، کہ اوصینی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وصیت کرے مجھے، تاکیدی کوئی نصیحت کرے جس کو میں پلے باندھ لوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کر، لا تغضب فردوا مرارا۔ اس نے بار بار یہی گزارش کی، یہاں ترجمے میں آپ کی کتاب میں دوبارہ لکھا ہوا ہے، لیکن دوبارہ کے علاوہ مرارا کا مطلب جو ہوتا ہے بار بار، وہ کیسا گیا ہے؟ نہیں مجھے بتائیے، کوئی اور بات کو بتائیے۔ آپ ہر بار اس کو کہتے کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں غصے سے بچنا جو ہے وہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ جس کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ذہن نشین کروانے کے لیے بار بار اس کو ریپیٹ کیا کہ غصہ نہ کر۔ اب دیکھیے اس میں یہ جو غصہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان میں غصہ کرنے سے تو بچنے کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی ہے۔ مگر وہ غصہ، یہ یاد رکھنے کی جو چیز ہے، اس سے جو آگے مسئلہ نکل رہا ہے کہ جو اللہ اس کے دین کے لیے ہو، یعنی اللہ کی حرمتیں جب پامال کی جا رہی ہوں تو اس وقت انسان غیرت میں آ کے اگر کوئی غصے کا اظہار کر جاتا ہے، اس کو پسندیدہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی خاطر غیرت ہے۔ اب دیکھیے آپ پڑھ چکے ہیں نا وہ اسی نہ ابھی نہیں ہے وہ حدیث آئی، ویسے بہت دفعہ آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ جب کسی بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، وہ ایک شخص جو ہے اس بستی کے اندر رہنے والا، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ پہاڑ کی ایک کھو میں بیٹھا رہتا ہے اور دن رات آپ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ باقی بستی والے تو ضرور گناہ گار ہیں، غلط کار ہیں، لیکن یہ شخص تو ہر وقت آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو ہم کیسے بچائیں اکیلے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو بچا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم سب سے پہلے اس شخص کو ہی عذاب میں مبتلا کرو۔ کیوں؟ وہ تو بڑا نیک تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توجیہ بھی فرما دی حدیث مبارکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ میری عبادت میں لگا رہا ہے اور اس نے اس چیز سے کوئی سروکار نہ رکھا کہ اس کے قوم کے لوگ جو ہیں وہ کن برائیں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اتنا ہی اللہ سے پیار کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کو چند لمحوں کے لیے بھی رخ موڑنا پسند نہیں تھا، تو پھر اس نے اپنے جو بستی والے تھے، قوم والے تھے، ان کو کیوں نہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کی طرف بلایا؟ اور آج یہ نوبت آ گئی کہ اللہ کا غضب ان پہ بھڑک اٹھا اور ان کو عذاب نازل کرنے کو ان کے لیے اوپر حکم دے دیا گیا۔ تو الفاظ ہیں حدیث کے کہ وہ شخص جو تھا وہ اپنی عبادت میں لگا رہا اور اللہ کی غیرت سے اس کے چہرے پہ ذرا سی سرخی بھی نہ آئی۔ چہرے پہ سرخی کب آتی ہے؟ غیرت، غصے کے مارے کہ اس کو تو اللہ کی اس قدر غیرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی قوم کی خیر خواہی میں اپنی عبادت چھوڑ کے اور جوش میں اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلاتا۔ تو یہ ساری حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا یہاں پہ کہ غیرت، اللہ کی غیرت سے بھی چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ہو جاتا ہے ذرا اللہ کے اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی توہین آمیز کوئی رویہ اختیار کرے یا بات کہے تو دیکھیے کیسے ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔ ہم سے برداشت ہوتا ہے، ہمارے باپ کو کوئی کچھ کہہ لے، ہماری ماں کو کچھ کہہ لے، ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کے اوپر ذرا کوئی حرف بھی اٹھائے تو ایک مسلمان کا خون
غیرت سے کھولنے لگتا ہے، تو اس طرح کی جو غیرت ہے وہ پسندیدہ ہے۔ ماضی میں تو بہت سے لوگ گزرے جنہوں نے توحید رسالت کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ غازی علم دین شہید کا نام تو بہت جانتے ہیں آپ، اور آج کل ہر دور میں دیکھیے اللہ کے بندے اٹھتے رہے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اس توہین کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے ہیں۔ ممتاز قادری کو دیکھ لیجئے، اور آج کل پھر جو پشاور کا وہ جو شخص خالد یا فیصل جو اس کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ غیرت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ غیرت آج ہم میں ختم ہو چکی ہے، بہت حد تک ختم ہو چکی ہے۔ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جس پر غضبناک ہوتے ہیں، ان کو غیرت آتی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کر گزرنے کا ارادہ لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو جو خاموش تماشائی ہوتے ہیں ان کا انجام پھر وہی ہوتا ہے جو کہ اصحاب سبت کا ہوا تھا، کہ نہ صرف وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے تھے جو کہ وہ غلط کام کرنے والے تھے، بلکہ جن کو روکتے نہیں تھے وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور بچے صرف وہ جو کہ ان کو منع کرنے والے تھے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہمارا کوئی رول ہے منع کرنے والوں میں؟ جو کہا گیا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا ہے کہ ایک غلط کام کو ہم ہوتے دیکھیں تو پہلا درجہ ہے کہ اس کو تلوار سے روکے، یعنی طاقت کے ذریعے روکے، اور یہ طاقت میری آپ کی نہیں، حکمرانوں کی طاقت ہوتی ہے کہ ان کی مملکت میں اگر کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں تو وہ ان کو روکے۔ یہ تلوار سے وہی روک سکتے ہیں، لیکن جب حکمران نہیں روکتے تو ہر غیرت رکھنے والا جو مسلمان ہے وہ غازی خالد یا غازی ممتاز قادری یا غازی علم دین بن کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہو گیا، صرف یہ مد نظر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس پر آنچ نہیں آنے دینی۔ دوسرا درجہ ایمان کا کیا بتایا گیا کہ اگر تم طاقت کے ذریعے نہیں روک سکتے تو زبان کے ذریعے روکو، ہاتھ کے ذریعے روکو، اس کو ہاتھ کے ذریعے تو طاقت ہو گئی، اب زبان کے ذریعے روکو، اب زبان کے اس کو سمجھاؤ، اس کو منع کرو۔ اگر تم لکھ سکتے ہو تحریر کے ذریعے کرو، آج کل تو آپ کے پاس بڑا آسان میڈیا، آپ کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، یہاں پہ شیئر کریں۔ ابھی یہ دیکھیں نا، ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے پشاور والا، تو کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس کی دھوم مچی، عام چینلز نے، اخباروں نے حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ایوائڈ کیا ہے، اس کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن جب پبلک میں کچھ غیرت ہوتی ہے اور غیرت مند لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے وہ اپنا مولانا طارق جمیل والا جو واقعہ ہوا میڈیا کے ساتھ، اس میں بھی دیکھیے کچھ لوگ ان کو غلط قرار دیتے رہے، کچھ لوگ جو تھے ان کی غیرت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ مولانا طارق جمیل کے لیے نہیں تھی یہ غیرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے تھی۔ تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ ہمارے سامنے یعنی غیر شرعی کام ہو رہے ہوں، حرکات ہو رہی ہوں، یہ فحاشی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حد یہ کہ آپ نے پھر وہی بات ہے کہ اسی ہفتے وہ جو چل رہی ہے پھر سوشل میڈیا کے اوپر وہ مسجد وزیر خان کی جو حرمت ہے اس کو کس طرح سے یہ فلموں والے استغفر اللہ، اور ساتھ مسجد کے بھی جو
انتظامیہ ہے، ان کی ملی بھگت سے اس مسجد کی حرمت کو بھی کس طرح پامال کر رہے ہیں، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے وہی بات ہے، مر جانے کا مقام ہے کہ اللہ کے گھر بھی اب فحاشی سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ تو اس حدیث کا جو پھر مفہوم ہے، ذرا ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ہم چلے گئے، تو چلیے سمجھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ غصہ کرنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ غصہ اللہ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، جو کہ اللہ کے دین کے لیے کیا جائے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ عنہما، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ عبداللہ اور عباس دونوں ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں کا نام جب اکٹھا لیا تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی دونوں کے اوپر اللہ کے راضی ہونے کی جو مہر ہے وہ ثبت کر دی جاتی ہے کہ تو چنانچہ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصن آیا اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس مہمان بنا۔ کون؟ عیینہ بن حصن اپنے بھتیجے حر بن قیس کا مہمان بنا۔ یہ حر ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب حاصل تھا۔ قرآ یعنی قاری حضرات، قرآن سے وابستہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مجلس اور مشورہ والے تھے، خواہ نوجوان تھے یا بوڑھے۔ پہلے اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ عیینہ کس کے پاس آیا؟ اپنے بھتیجے حر کے پاس۔ حر کون تھا؟ حر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں ان کا جو تھی اپنی کہہ لیجئے جو ان کا جو دربار تو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے، جو ان کی جو مجلس ہوتی تھی، مجلس مشاورت جو ہوتی تھی، اس میں اس کا ممبر تھا۔ کون؟ حر، عیینہ کا بھتیجا۔ اور دوسری بات یہاں بیان کی گئی کہ قرآ حضرت عمر کے ہم مجلس ہوا کرتے تھے، گویا جو حر تھا یہ بھی قرآ میں سے تھا، یعنی قرآن کے قاریوں میں سے، اور لگتا ہے کہ یہ نوجوان تھا۔ اب اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چوائس ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ارد گرد مشورہ دینے کے لیے ان لوگوں کو بطور مشیر پسند کرتے تھے جو سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہوتے تھے۔ آج کل تو دیکھیں نا، قاری ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کو خوشحلانی کے ساتھ پڑھے، قرات کے ساتھ ہم کہتے ہیں جو پڑھے وہ قاری ہوتا ہے، یا تجوید کے جو اصول ہیں ان کے مطابق قرآن کو پڑھے تو اس کو ہم کہتے ہیں قاری، قرآن کا قاری۔ یا ہم تو اس کو اور ذرا نیچے آ کے عام وہ لوگ جو کہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں یا ان کو ناظرہ اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، تو ہم لوگ ان کو اپنے بچوں کو پڑھانے پر مأمور کر دیتے ہیں، اور یعنی ہمارے لحاظ سے ان کا ہم اس کو اور پھر اس کو وہ مرتبہ اور مقام نہیں دیتے جو کہ قرآن کے پڑھنے والے کو ملنا چاہیے۔ لیکن فرق محسوس کر لیجیے یہاں کہ یہ ہمارے قاری جو ہیں یا جو بھی قاری آج کل جن کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جو کہ صرف قرآن کو عام طور پر تجوید کے ساتھ اور خوش لہانی سے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ترجمہ اور اکثر دیکھا ہے میں نے، اللہ ہمیں معاف کرے، پچھلے دنوں ہمارے بچوں کے لیے بھی ہم نے قاری صاحب کا ارینج کیا تھا، تو بھی صرف قاری تھے، ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. استغفر اللہ. تو اس وقت اور قاریوں کا جو معیار ہے، اب آپ کو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل قاری کون ہوتا ہے. اصل قاری وہ ہوتا ہے، وہ قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے، صرف پڑھنے والا نہیں ہوتا بلکہ قرآن کا عالم، جو اس کے معنی کو بھی جانتا ہے، اس کے مفاہیم کو بھی جانتا ہے، اور قرآن کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو بھی جاننے والا ہے. تو جو شخص قرآن کا مرتبہ اور مقام جاننے والے ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مجلس پہ اونچے مرتبے اور مقام دیتے تھے. چنانچہ یہ حر جن کا ہم ذکر یہاں پڑھ رہے ہیں، جو کہ اوینا کے بھتیجے تھے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ لیجیے کہ مجلس شورا کے ایک رکن تھے، اہل علم تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے پھر اس سے کہ حضرت عمر ایسے ہی لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتے تھے، اور انہی کے مشوروں کو پھر یعنی اس قابل سمجھتے تھے کہ ان پر عمل کیا جا سکے. کیونکہ جو دیندار شخص ہوتا ہے اس کا مقصد دین کو فروغ دینا ہوتا ہے. اس کا ہر مشورہ اور ہر کام اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کے دین کو سربلندی عطا ہو. لیکن عام جو مشیر ہوتے ہیں، ہمارے بھی جو حکمران ہیں، انہوں نے بھی مشورے دینے کے لیے اپنے ارد گرد مشیران کا ایک جمع غفیر جمع کیا ہوتا ہے، لیکن عموماً عام حکمرانوں کے جو مشیر ہوتے ہیں وہ بھی دنیا دار ہوتے ہیں، اور ان کو جو مشورے وہ دیتے ہیں اسی لحاظ سے دیتے ہیں جن سے کہ دنیا بہتر ہو جائے، یعنی دنیا کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے. اس لیے وہ دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھ کر حکمرانوں کو بھی مشورے دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جو دنیاوی مفاد کے لیے مشورے ہوتے ہیں وہ خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے دنیاوی مشیروں اور جو دیندار مشیر ہیں ان میں. یہ بنیادی فرق آپ کو سمجھ آ گیا. تو اب آگے چلتے ہیں، ہماری حدیث جو بقیہ اس کا جو متن ہے اس کے لحاظ سے اب ہم اس کو دیکھتے پڑھتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو قراء ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم مجلس اور مشورے والے تھے، ہاں وہ نوجوان ہو یا بوڑھے. یعنی عمر کے بڑے ہونا ان کی ایک کوالیفیکیشن نہیں تھی کہ بڑا تجربہ کار، بہت بڑا، جو اچھا پڑھنے والا اور اچھا دین کو سمجھنے والا چاہے نوجوان ہی کیوں نہ کیوں. تو اوینا نے اپنے بھتیجے، یہی جو حور تھے قاری، ان سے کہا کہ تمہارا اس امیر کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تجھے تو بڑا مرتبہ ہے، تم تو بڑے مقرب ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس لیے اس جو تمہاری قرب ہے ان سے، اس کے لحاظ سے ذرا میرے لیے کچھ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو ارینج کرو.
یعنی ان کی اجازت طلب کرو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حر نے اجازت مانگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب عیینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، خدا کی قسم تو نہ ہمیں زیادہ عطیات دیتا ہے اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیے ذرا، بھتیجا کیا اور چچا کیا، ملاقات کا ٹائم لیا تو ملاقات میں جا کر کچھ دین کی بات نہیں کی، کچھ دین کے فروغ کے لیے کوئی مشورہ یا کوئی مل بیٹھ کے کرنے کا کام نہیں سوچا تو کیا، اپنا مفاد۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنا مفاد بلکہ امیر المومنین، اور امیر المومنین بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ان کے اوپر الزام لگا دیا، ان کے منہ کے اوپر، کہ تو ہمیں زیادہ عطیات ہی نہیں دیتا، اور عطیے دینے میں بھی آپ نے پہلے بھی اس قسم کی حدیث پڑھی ہے نا، ہمارے درمیان انصاف سے فیصلے نہیں کرتا، اپنی مرضی سے جس کو جی چاہتے دے دیتے۔ یعنی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھی ہے نا، وہ غزوہ حنین کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتیں تقسیم کی تو اس کے بارے میں۔ تو اب یہاں بھی دیکھیے، کتنا بھی کوئی اعلیٰ درجے پر فائز ہو، کتنا بھی کوئی نیک ہو، ہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پھر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی شخصیت ہو کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد بھی اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان کے اوپر بھی ایسے اعتراض لوگ جڑ دیا کرتے ہیں۔ تو میرے آپ جیسے لوگوں کے اوپر اگر لوگ کوئی الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ہمارے متعلق کوئی ان کو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس قسم کی بچھاڑ ان پر آیا کرتی ہے تاکہ ان کے درجات اللہ کی نظروں میں بلند ہو سکے۔ اچھا، یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، بات ہی غصے والی تھی کہ منہ پر کسی کو کہہ دیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ویسے بھی طبیعتاً غصے والی طبیعت تھی۔ یہ تو اسلام کا بہت بڑا ایک معجزہ اور انعام ہے کہ ایسے غصے والے جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حرام کر دیا تھا۔ ظاہر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو اصل انسان کی جو نیچر ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو غصہ آ گیا، اور بات بھی غصے والی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا کہ یعنی میرے منہ پہ یعنی دیکھا جائے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی، ہمارے یہاں محاورہ مطلب اس طرح کی ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ کسی کی گود میں بیٹھ کے داڑھی نوچنا، اس نے تو بالکل وہی حرکت کی۔ اور عمر سے بڑھ کے کون اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں ابو بکر کے بعد تو عمر ہی تو تھے، اور ایسی بے لاگ ان کے فیصلے ہوتے تھے کہ آپ کو واقعہ بھی سننا پڑا کہ کسی عورت نے اٹھ کے کہہ دیا تھا کہ عمر تیرا قد اتنا لمبا ہے، فلاں جگہ سے جو چادریں آئی تھیں سب کو ایک ایک چادر ملی، تمہیں بھی ایک ہی ملی ہوگی، تو تم نے کیسے اس کا کرتا بنا لیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ناراض نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ تو جواب دے اس اماں کو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی تھی، اور انہوں نے 2 چادروں کو ملا کر اپنا کرتا بنایا تھا۔ کہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے، اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے تھے، اس کے باوجود لوگوں کی جرت تھے تو وہی نا، وہ جٹ، وہ بدو
جن کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، کب کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کسی کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، کس طرح اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنی، کوئی پتہ نہیں اس کو سرکار تھا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا تزکیہ کرنے کے لیے مبعوث کیا تھا، ان کی جو اندر برائیاں تھیں ان کو پاک کر کے، ان کو اندر سے جو ساری جڑی بوٹیاں نکال کے اصل جو ان کا جو پودا تھا اچھی فطرت ہونے کا، اس کو نشو و نما دینا تھا۔ تو اللہ نے ایسے گڑ جو پتھر تھے انہی کو تو تراش خراش کر ہیرے بنا دیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو آسمان تھا اس کے ستارے بن کے وہ چمکے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کو ظاہر غصہ آ گیا، تو حر نے، وہ عقل مند تھا نا، قرآن کا قاری تھا نا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ بگڑ رہا ہے، یہاں ایک طرف میرے باس ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف میرے چچا ہیں، وہ بھی میرے لیے قابل احترام رشتہ۔ تو انہوں نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے قرآن پاک میں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں، بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض فرمائیں۔ جاہلوں سے اعراض فرمائیں یعنی منہ موڑ لیں، ان کے منہ نہ لگیں۔ اور یا امیر المومنین، یہ میرا چچا جو ہے یہ جاہلوں میں سے ہے، اس لیے کبھی جاہل وہی نہیں ہوتا جو پڑھا لکھا نہ ہو، یعنی جس کو تمیز نہ ہو کہ اسلام نام صرف کتابیں پڑھ لینے کا، حدیثیں رٹ لینے کا یا قرآن کے حافظ بن جانے کا نہیں ہے رٹ کے اس کو، بلکہ قول و فعل کے اندر تبدیلی لانے کا نام ہے۔ تو وہ تبدیلی ابھی حر کے چچا کے اندر وہ نہیں آئی تھی، تو اس لیے فوراً انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ ابھی اس جاہلیت کے جو اسٹیٹ ہے اس میں سے گزر رہے ہیں، کہ یہ جہلوں میں سے ہے۔ تو جب یہ آیت حر نے تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ذرا بھی آگے نہ بڑھے، سبحان اللہ، کہ اب آیت سننے کے بعد ان کا غصہ جہاں تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر رک جانے والے تھے، یعنی اللہ کا حکم آ گیا، جہاں آ گیا وہیں پہ رک گئے۔ میں نے کہا نا وہ اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، یعنی درود شریف پڑھنا جو ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جو ہے، یہ بھی اس غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا، ٹھنڈے کرنے والی چیز ہے، اور پھر اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بتانا مقصود ہے کہ کیا، کہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے آپ پہ قابو پایا، جبکہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں، مجھ سمیت سب کو اللہ توفیق دے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں بھی قرآن کی آیات یاد آ جایا کریں۔ پڑھی تو ہم سب نے ہوئی ہیں، لیکن وہ ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے، کہ ایسے مواقع پر ہم اپنے آپ کو قابو میں کر سکیں۔ آگے حدیث ہے، وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها ستكون بعدی اثرة وامور تنکرونها، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا؟ قال تودون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ترجیح ہوگی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب سمجھو گے۔ ترجیح ہوگی یعنی ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی، یعنی سب لوگوں سے برابر سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک شخص کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں سماجی انصاف ختم ہو جائے گا۔ میرے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو ایکویلٹی، مساوات کا جو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ میرٹ پر لوگوں کو پرکھنے کی بجائے ایک جیسا میرٹ ہوتے ہوئے بھی ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہوگا، کسی سے کوئی تعلق دار ہوگا، جس کی وجہ سے ایک کو پیچھے ڈال کے دوسرے کو آگے لایا جائے گا، اس کو وہ چیز نہیں دی جائے گی، وہ عہدہ نہیں دیا جائے گا، اس کا کام نہیں کیا جائے گا، اس کو وہ نوکری نہیں دی جائے گی جو میرا رشتہ دار ہے اس کو دی جائے گی، اگرچہ دوسرے کے برابر اس کے بھی مارکس ہیں داخلے کے لیے یا نوکری کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، لیکن چونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کو میرٹ کے بجائے تعلق کی بنا پر آگے لایا جائے۔ دیکھیے یہ بات کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھیے کہ ایک قسم کی پیشن گوئی ہے جو آپ نے کر دی کہ یہ جو ہے سوشل جسٹس جس کو کہا گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے معاملات تمہیں پیش آئیں گے جن کو تم عجیب سمجھو گے۔ ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر بندے کی جو تقرری ہوتی تھی، جو بھی کام ہوتا تھا وہ میرٹ کی بنا پر ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی کام اب اس سے ہٹ کے ہونے لگے تو عجیب ہی لگے گا نا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے، یعنی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی صورتحال سے ہمیں واسطہ پڑ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم وہ حق ادا کرو جو تم پر لازم ہے، کہ جو تمہارے حصے کا کام ہے وہ تم کرتے رہو۔ اب مسئلہ کیا ہے یہاں پہ، یعنی حکمران جو ہیں ان کے اندر جب یہ ترجیح دینے والا صورتحال پیدا ہو جائے، اسی سے پھر آگے جنم لیتی ہے نا، کہ اگر ایک وقت آئے گا کہ جب حکمران ایسے ہوں گے کہ جو کہ ایک کو دوسرے پر بلا وجہ ترجیح دیں گے، وہی بلا وجہ سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اپنے کچھ تعلق کی بنا پر یا اپنی پسند کی بنا پر، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے حصے کا کام کرتے رہو۔ اپنے حصے کا کام کیا ہے کہ تم وہ جو حکمران ہے وہ اسلامی مملکت کا حکمران ہے، اگر اس سے کوئی چوک ہو رہی ہے تو اس سے ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہو کے بغاوت نہ برپا کر دو، اس کو دیکھو، ٹائم دو، تمہارے حصے کا جو کام ہے
کہ تم تو دیانتداری سے کرتے رہو، وہ جو کر رہا ہے اس کو یعنی اس کو یعنی کرتے رہنے دو جو وہ کر رہا ہے. یعنی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اس لیے اگر تم اٹھ کھڑے ہو گے تو کیا ہوگا، تمہاری کون سنے گا؟ تو جب تک وہی بات ہے کہ شر اس قدر زیادہ نہ ہو جائے کہ اب جو ہوتی رعایا ہوتی ہے اس کا اٹھ کھڑا ہونا ضروری ہو جائے، اس وقت تک خاموش رہو، فساد پھیلانے کا. ورنہ اگر تم اٹھ کھڑے ہوئے چاند ایک لوگ بھی تو فساد بپا ہوگا. اس لیے بغاوت کی بجائے کیا کرو، تم اپنا حق ادا کرتے رہو. تو جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو تم ادا کرتے رہو، اور وہ جو ان کا جو یعنی جو ظلم اگر کوئی حکمران کر رہا ہے یا اس کے ظلم کی وجہ سے اگر شر پھیل رہا ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرو. ہاں، اس لیے کہ اگر وہ جو حکمران ہے ان سے صریح کفریہ کام وہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو ایک دیکھیے نا ذرا نیچے کے لیول پر آنے والی بات ہے کہ بے انصافی ہو رہی ہے. بے انصافی بہت بڑا ظلم ہے، لیکن جو حکمران ہے وہ بھی انسان ہے. اس سے اگر جو کہہ لیجیے کہ جو درجہ اولیٰ کے کام ہیں وہ نہیں کر رہا تو وہ بھی انسان ہے، وہ غلطیوں سے، کمزوریوں سے، اکبر پروریوں سے پاک نہیں ہے. اپنا ظاہر ہے اپنے رشتہ داروں کو درد جو ہے نا انسان کو ضرور آ ہی جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھیے خطبہ حجۃ الوداع ہو یا کوئی بھی ہو، اقربا پروری سے ہمیں منع کیا گیا ہے. لیکن یہ کوئی کفریہ کام نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے. ایک حد تک اگر کوئی اس طرح کا وہ حکمران کام کر رہے ہیں تو ان کو وہی بات ہے کہ اگر ہے طاقت کچھ کر سکتے ہو تو کر دیکھو، لیکن اتنا نہ کرو کہ وہ جو حکمران جو سارا ملک کا نظام ہے وہی دھرم برم ہو جائے. ہم دیکھیں ایسا کب ہوا تھا، کس چیز وقت کی پیشن گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد 30 سال جو ہیں وہ یعنی وہ خلفائے راشدین کے جو 30 سال تھے ان کی طرف اشارہ تھا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اشارہ تھا کہ وہ یعنی وہ خیر القرون ہیں. اس کے بعد جھوٹ کا ظہور ہوگا، یعنی اتنی دیانت، امانت، صداقت معاشروں میں نہیں رہے گی. چنانچہ ہم دیکھ سکتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اس طرح کے سلسلے شروع ہو گئے تھے. یعنی یہ جو بنو امیہ تھے ان کے دور میں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو انہوں نے باڈی گارڈ رکھ لیے تھے کہ اپنے یعنی دربان رکھ لیے تھے اپنے محل کے آگے، اور پھر آگے اپنے بیٹے یزید کو بھی خلافت دینے کے لیے کیا کچھ ہوا تھا. یہ اگر آپ پوری ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام شروع ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے برابر. اب آج کے حکمرانوں کو ہم روتے ہیں کہ دعوے تو کرتے ہیں جی ریاست مدینہ کے، تو حکمران یہ کیسے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں. تو عمران خان کو یا اپنے حکمران کو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہر انسان کے اندر کچھ کمزوریاں، غلطیاں میں نے کہا نہ ہوتی. وہاں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
جو کہ کبار صحابہ کرام میں سے ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، جن کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ جو آپ دیکھا تھا، کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز جو کہ تابعی تھے، ان دونوں میں سے کون زیادہ اللہ کی نگاہ میں بڑے مرتبے پہ فائز ہے؟ میں مفہوم بتا رہی ہوں، الفاظ تو ایگزیکٹلی میں نہیں بتا رہی ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے جواب کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز تابعی تھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اور صحابی اور تابعی میں اتنا فرق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جن کا عمر ثانی کا بھی خطاب دیا گیا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جیسے واپس آ گیا، تو کبھی آپ پڑھیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ کس قدر درویشانہ اور فقیرانہ زندگی انہوں نے اختیار کی تھی، بادشاہت کے مرتبے سے اتر کر۔ کیا بات تھی ان کی! لیکن امام شافعی نے کہا کہ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جہاد میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر گئے ہوں اور گھوڑے کے دوڑنے سے جو دھول اڑ کر گھوڑے کی نتھنوں میں ناک میں جائے، عمر بن عبدالعزیز اس خاک کے برابر بھی نہیں جو کہ گھوڑے کی ناک میں جا رہی ہے۔ تو ہم آج کل ہم کیا ہیں، اور ہمارے حکمران کو اگر ہم دیکھیے، ہمیں پوچھا پتہ نہیں نا ہمیں ہوتا سارا بیک گراؤنڈ کا، تو ہم وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو تھا اس دور میں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ بڑی سوچ کی کمی اس سے ظاہر ہوتی ہے، ایسی باتوں سے، کیونکہ ہمیں تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ان کے مرتبے اور کہاں یہ، ان کو ان کے ساتھ کس طرح ہم مقابلہ ان کا کر سکتے ہیں۔ بہرحال آگے چلیے۔ تو دوسرا حصہ جو اس کا تھا حدیث کا وہ یہ تھا، پہلا تو یہ تھا نا کہ تم اپنا حق ادا کرتے رہو، تم بطور رعایا اور بطور ایک عام شہری کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں وہ تم ادا کرتے رہے، اپنے طور پر انڈیویجول لیول پر، جہاں جہاں یا پھر جہاں تک آپ کا ہلکا اثر ہے وہاں پر آپ اپنی اچھی بات جو ہے وہ پہنچاتے رہیں اور کرتے رہیں، حکمرانوں کے گریبان تک فوراً نہ آ جائیے۔ ہاں البتہ جو ان پر یعنی حکمرانوں پر تمہارا حق بنتا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اگر حکمران کوئی ناانصافی سے کام لے رہا ہے، تو بجائے حکمران کا گریبان پکڑنے کے تم اپنا وہ جو حق جس کی حق تلفی ہو رہی ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو کہ اللہ بطور ایک عام انسان کے، ایک عام رعایا کے فرد کے میرے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہے، میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، اللہ تو میرے یہ حقوق پورے کروانے کا بندوبست فرما۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آئی ہوپ میں بھی سمجھانے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کچھ کر سکوں، یہ حق اس کا ادا اللہ قبول کرے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے؟ جس طرح فلاں کو بنایا، کہ فلاں کو آپ نے عامل بنایا۔ عامل کا مطلب کیا مطلب ہے
کہ اس کو عہدہ دیا، عہدے دار بنایا، مجھے بھی عہدہ دیجئے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میرے بعد ترجیح کا سامنا کرنے پڑے گا. یعنی تم مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ اس کو بنایا، مجھے بھی بنائیے. یہ نہیں کہا کہ اس کو کیوں بنایا، کہا کہ اس کو بنایا تو مجھے بھی بنائیے. تو کہا کہ ابھی تو یہ معاملہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک عہدے کے لیے پیش کر رہے ہو کہ مجھے بھی عہدہ ملے تو میں بھی فلاں جگہ کا گورنر یا فلاں جگہ کا عامل کہلاؤں تو میری بڑی شان ہو. تبھی تو وہ وقت آنا ہے جب میرے بعد تمہیں ترجیح کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی جو ترجیحات تھیں، اگر کسی کو ترجیح بھی دی جاتی ہوگی تو انصاف پر مبنی ہوگی، اس میں کوئی ریزن ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی حکمت ہوگی. لیکن جو میرٹ سے ہٹ کر ترجیحات کا دور آئے گا وہ میرے بعد آئے گا، یعنی پرسنل لائکنگز اور ڈس لائکنگز کی بنا پر. یا جس طرح آج دیکھیے جعلی ڈگریوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے عہدے اور لوگوں کی جان و مال کے اوپر متعین کر دیا جاتا ہے لوگوں کو. یہ پی آئی اے والا ذرا واقعی سامنے رکھیے. تو کہا جب ایسا دور آئے گا تو تم صبر کرنا، صبر سے کام لینا. تمہارے سامنے تمہیں چھوڑ کر، حالانکہ تم اس عہدے کے زیادہ حقدار ہوگے، اوروں کو وہ عہدہ مل جائے گا، لیکن اس وقت بغاوت کی بجائے پھر وہی بات، کیا کرو؟ صبر سے کام لو. ہم یہ سارا باب پڑھ ہی صبر کے بارے میں رہیں تو پھر کوئی نہ کوئی پوائنٹ صبر کا نکلنا ہے نا. کبھی غصے کے اوپر صبر کرو، کبھی ترجیحات کے اوپر اب آگے صبر کرو. دیکھیے صبر کا جو مفہوم ہے یہ کہیں پہ ختم نہیں ہو گیا کہ صدمے کے اوپر صبر کیا جائے، کوئی مصیبت آ گئی اس پر صبر کیا جائے. اب دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی باتوں پر صبر کرنے کے لیے کہا جائے کہ جب تمہیں چھوڑ کر کسی انڈیزرونگ شخص کو کسی عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے. اپنی حکومتوں کو ہم دیکھ لیں، اپنے محکموں کو ہم دیکھ لیں، اپنے دفتروں کو ہم دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی جائے دیکھ لیجیے. ہم رشوت، سفارش، اکبر پروری کے تحت ایک کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں، لیکن جو اصل ڈیزرونگ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، غصے میں دندن آتے آ جاؤ، ورنہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تیری کس نے سننی ہے ان حالات میں؟ لہٰذا تم کیا کرنا؟ صبر کرنا. اور صبر کرتے کرتے چاہے دنیا سے تمہیں جانا پڑ جائے، ساری زندگی دوسروں کی ناانصافیوں کا شکار ہوتے ہوتے تمہیں زندگی بتانی پڑ جائے، لیکن اس کا انجام کتنا پیارا ہوگا، یہاں تک کہ تم مجھے میرے حوض پر آ کر ملو. سبحان اللہ، الحمدللہ کے ساتھ زبردست خوشخبری دے دی کہ دنیا میں صبر کر لو، ناانصافیوں پر غصے میں بے قابو نہ ہو جاؤ، اور یہ جو غصہ ہے اپنے ساتھ ناانصافی کا، حق تلفی کا، اس کے اوپر دنیا کا پانی، یہ غصہ جو ہے دنیا کے پانی سے ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ غصہ جو ہے اس پر ایسی چیزوں پر صبر کرنا جو ہے وہ حوض کوثر کا جو پانی ہے وہی ایسے غصے کو ٹھنڈا کر سکے گا. یعنی نوید دے دی گئی، نوید کوثر، کہ تم کوثر پر آؤ گے اور وہاں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام پلاؤں گا اس صبر کی بدولت. اللہم اجعلنا منہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا کرے ایسے مواقع پر. ہاں، اور اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ صبر کا بدلہ کتنا زیادہ تبھی ملے گا نا. رو پیٹ کے جو صبر کرنا وہ صبر نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ ہے اس سے جو
نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عہدہ طلب کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں، جائز ہو جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ جیسی صورتحال سے یوسف علیہ السلام کو پالا پڑا تھا۔ انہوں نے خود عزیز مصر سے کہا تھا اس قحط کے زمانے میں کہ مجھے خزانوں کا وزیر بنا دیجئے، وزیر خزانہ بنا دیجئے، یہ جو غلہ جو جمع کیا گیا ہے کہ اس کی تقسیم کس طرح کی جانی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے پہلے یوسف علیہ السلام ہی کی جو تدبیر اور ان کی جو سوچ تھی، جو ان کی عقل تھی، اس کی بدولت، اور اس کی جو خواب دیکھے تھے بادشاہ نے، اور اس کی جو تعبیر بتائی تھی اس کی یوسف علیہ السلام نے، اس کی روشنی میں جو پھر عملی اقدام اٹھائے گئے تھے تو غلہ یہ جو ذخیرہ کیا گیا تھا، اب کہا کہ اس غلے کا انتظام میرے سپرد کر دیجئے تاکہ وہ جو قحط کا جو 7 سال ہیں وہ جمع شدہ غلے سے اس وقت کو ہم نکال لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب نے اپنے آپ کو اہل سمجھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے ہم پلہ کوئی بھی شخص ان جیسا کوئی معاملہ فہم، سمجھدار اور تقوی والا اور موجود نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کا کیا، کیونکہ اگر کوئی اور شخص اس عہدے کا مالک بن جاتا تو ہو سکتا ہے وہ 7 سال سے پہلے ہی غلہ ختم ہو جاتا یا اپنوں ہوئی کو وہ نواز دیتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھیے جو ان کا کردار تھا کہ بھائی آئے بھی تو جو بھائی نہیں آیا تھا اس کے حصے کا غلہ نہیں دیا، کہ وہ آئے گا تو لے کے جائے اپنے حصے کا غلہ، اور اتنا ہی ملے گا جتنا کہ باقی لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو یہی آپ کے معاملہ فہمی تھی، اس نے تدبیر تھی جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اس عہدے کی طلب کی تھی، اور عہدے کا کہ جو تقاضا تھا اس پہ اس کو نبھایا بھی۔ تو اس صورت میں اگر آج بھی کوئی شخص اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے کسی عہدے کا تو اپنے آپ کو آفر کر سکتا ہے کہ ہاں جی مجھے عہدہ کیا ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری لینا اور اس کو نبھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کتراتے ہیں اس سے، عہدے تو لینے کو تیار ہوتے ہیں، کوئی اور ذمہ داری ہو، کوئی کام ایسا ہو، ہاں تو بہت سی بہویں ایک گھر میں ہیں تو وہاں کوئی دعوت کا انتظام کرنا ہے، کوئی طرح کا مسئلہ ہے تو ہر ایک یہی سوچ رہی تھی کوئی دوسری کر لے، دوسری کرتی تیسری کر لے۔ تو اگر ان میں سے کوئی سمجھدار ہو تو خود ہی اپنے آپ کو آفر کر بھی، تم ساری بیٹھ ٹھیک ہے تم بے فکر ہو جاؤ میں خود ہی کر لوں گی، یہ بات ہوئی نا، اس کو پتہ ہے کہ میں کر گزروں گی۔ ہاں تو اس صورت میں عہدہ جو ہے وہ پھر اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں جس طرح ہمارے الیکشن کے ذریعے ہر کوئی اپنے آپ کو عہدے کا اہل ثابت کرتا ہے، اور کہ میرے سے زیادہ کوئی صادق اور امین ہے ہی کوئی نہیں، میرے سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں، جتنے کام میں کر سکتا ہوں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کو پتہ سب جھوٹے دعوے، اور کبھی یہ دعوے پورے ہوتے میں نظر نہیں آئے۔ اچھا جی، اب آخری اس باب کی جو حدیث ہے اس پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دشمن کے ساتھ ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کھڑے ہوئے، یعنی سورج ڈھلنے کا انتظار ہے کہ لڑائی کے موقع پر آپ کس چیز کا انتظار کرتے تھے؟ سورج ڈھلنے کا، یعنی عصر کے ٹائم کا۔ اور جب سورج ڈھل گیا تو ارشاد فرمایا اے لوگو دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، یعنی یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے دل میں کہ ہر وقت
اسی چیز کے لیے تیار ہیں کہ دشمن ہمارے سامنے ہو اور میں اس کے ساتھ لڑوں اور اپنی بہادری کی دھاک بٹھاؤں. اور اس وقت تب پہلے زمانے میں بھی اور ابھی بھی یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کوئی شخص دشمن کو نیچا دکھا دیتا ہے تو پھر انعام و اکرام اور عزت افزائی تو اس کی جاتی ہے. تو اس کی خاطر انسان کو نہیں لڑائی کی تمنا کرنی چاہیے کہ میرے بڑا نام ہوگا، میری بہادری کا چرچا ہوگا، مجھے تمغے ملیں گے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں بھی پھر حدیث کے اندر حدیث کوئی نہ کوئی یاد آ جاتی ہے کہ وہ حوض پہ آئیں گے، کچھ لوگ کہیں کہ ہم آپ کی امتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں، تم میری امتی کب ہو گئے؟ تمہیں تو اگر وہ کہے گی جی میں آپ کو ہوں، میں تو آپ کی شہید ہوں آپ کی امت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں، تم نے شہادت کس لیے حاصل کی تھی؟ لوگوں میں ناموری کے لیے کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، تجھے انعامات سے نوازا جائے. اللہ معافی دے، ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو. لڑائی کوئی اچھی چیز تو نہیں نہ ہوتی کہ اس کی تمنا کی جائے. ہاں البتہ حالات ایسے ہو جائیں کہ لڑائی کرنی پڑ جائے. اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے لوگوں، دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ امن و عافیت کے ساتھ اپنی اپنی مملکت میں رہ رہا ہے، کوئی کسی دوسرے کو تنگ نہیں کر رہا، تو ٹھیک ہے. خواہ پھر لڑائی کے لیے کوئی شوشہ نہ کھڑا کرو. ہاں البتہ جب دشمن سے سامنا ہو ہی جائے اور دشمن سے سامنا ہو جائے تو اب میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، بلکہ جمے رہو اور یقین کر لو، ہاں، اور یقین رکھو اس چیز کا کہ فصبروا اور صبر کرو، اور اس چیز کا یقین کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. کہ جنت میں جانا ہے تو تلواروں کے سائے کے نیچے لڑتے مرتے ہوئے سارا وقت گزارنا. یہ نہیں کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہو. جنت میں جانے کے لیے تلواروں کے سائے میں رہنا ضروری ہے، میدان جنگ میں رہنا ضروری ہے. وہاں سے فرار حاصل کرنا جو ہے وہ جو 7 بڑے گناہ ہیں ان میں شامل ہے میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا جو ہے. تو اس لیے کہا کہ یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. کہ جنت حاصل کرنی ہے تو پھر تلواروں سے ٹکرانا ہی پڑے گا. تو یعنی اس وقت پھر موت سے بے خوف ہو کر پامردی کے ساتھ لڑا جائے، لیکن اس لڑائی میں بھی اعتماد جو ہے وہ ہتھیاروں پر نہیں بلکہ کس پر؟ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور جنت کے حصول کے لیے ہونا چاہیے. کہ جنت یعنی مشکلات سے، یعنی صبر کے ساتھ نبرد آزما اگر ہوں گی تو جنت ملے گی. تو یہاں پر آج الحمدللہ ہمارا یہ جو صبر کا باب تھا یہ مکمل ہوا، اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے کہ اللہ پاک جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ان احادیث میں اور قرآن پاک کے حوالے سے صبر کی کتنی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا.
اللہ پاک ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذاتی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، اللہ تعالی ہمیں صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ یا رب العالمین، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے آپ کے پاک کلام سے سیکھا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر معاملے میں صبر کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بھی دنیا کی جو ترغیبات ہیں، جو محبوب چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ان کے بدلے میں تو ہمیں حوض کوثر سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور رحیق مختوم سے جیسے مشروب سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آپ کی مدد کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کا جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں اللہ پاک سب کی پوری فرما دیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آج چونکہ 14 اگست ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے اے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کر سکتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث مبارکہ تھی اسلام کے احیاء کے بارے میں، اس کی روشنی میں اقبال بھی کہہ گئے تھے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو ان کو ٹھنڈی ہوا ہمارے ہی وطن سے آتی تھی، وہ ساری احادیث بیان کرتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہے گا، اور یہیں سے میرے رب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا پہنچے گی۔ اس کا تو نام ہی مدینہ طیبہ کے اللہ کی حکمت ہے نا، کہ اللہ پاک نے پاکستان کو جو نام عطا کیا وہ بھی مدینہ طیبہ کے ہم معنی ہے۔ مدینہ طیبہ کا مطلب کیا ہے ہماری زبان میں؟ پاک شہر۔ اور پاکستان، پاک کا مطلب پاک، ستان کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو، رہنے کی جگہ کو۔ ہندوستان، ترکستان، افغانستان، یہ سارے استان جو آتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رہنے کی جگہ، آباد رہنے کی جگہ۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ پاک شہر ہے، جس طرح کہ مدینہ طیبہ پاک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا تھا، تو اس کو بھی انہی کی جو پیشن گویاں ہیں احادیث مبارکہ کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پاک شہر ہے۔ انشاءاللہ وقتی طور پر گردآلود ہوائیں اٹھتی ہیں، گندگیاں آتی ہیں، لیکن پھر وہ ساری وہ جو گندگی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں، اور زر خالص پیچھے رہ جاتا ہے، جیسے سورہ رعد میں بیان کیا گیا ہے کہ سب جھاگ اڑ جایا کرتے ہیں اور زر خالص صاف شفاف پانی نیچے رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ انہی پاک شفاف لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لے گا اور ساری دنیا میں سربلندی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس وطن کو قائم رکھ، اور جیسا کہ
آپ سب کی پیشین گویاں تھی اللہ پاک ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، ہماری نسل کو بھی اور بعد میں آنے والیوں کو بھی اللہ پاک تو اسی طرح پاک کر دے ہر برائی سے جس طرح کے آپ چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک وہ بھیج رہی ہوں ویڈیو بھی، جس میں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، تو جس میں انہوں نے یہ پاکستان کے حوالے سے ہی بات کی ہے کہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ تو قرآن پاک میں آیا ہے، احادیث کی تو بات بعد میں ہوئی۔ تو اب دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کا کیا کس طرح سے اس کو ثابت کرتے ہیں، تو ضرور اس ویڈیو کو بھی دیکھیے اور اپنے اعمال کو بھی ہم دیکھیں کہ کیا ہم اسی منزل کی جانب جا رہے ہیں جس کی پیشین گویاں کر دی گئی ہیں، اور اگر ہماری منزل کھوٹی کرنے والے کچھ اسباب ہیں تو ان کو رفع کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی سعادی کو قبول فرمائے، ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں ہماری ذاتی، اجتماعی، قومی، ملی، دینی، اللہ ساری پوری کر دے۔ اور آخر میں اپنا معروف نعرہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔